2 کنال رقبے پر مشتمل یہ کوٹھی میں نے 2 سال پہلے 2000 روپے ماہانہ کرائے پر حاصل کی تھی۔ ہر 6 مہینے بعد میں اس کا 6 مہینے کا کرایہ یکمشت ایڈوانس دے دیا کرتا تھا، اس لیے مالک مکان کو کبھی اس طرف آنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی تھی۔ اس کوٹھی کی مالک دراصل ایک ادیڑ عمر بیوہ عورت تھی۔ اس سے میری ملاقات ہر 6 مہینے بعد اس وقت ہوتی تھی جب میں کرایہ دینے کے لیے باغبان پورا میں اس کے گھر جایا کرتا تھا۔ زبیدہ کا شوہر سرکاری ملازمت سے ریٹائرڈ ہوا تھا۔ اسے ریٹائرمنٹ سے جو رقم ملی اس سے کاروبار شروع کر دیا۔ وہ ہانگ کانگ، سنگاپور اور دبئی کے چکر لگاتا رہتا، وہاں سے مختلف چیزیں لا کر یہاں فروخت کر دیتا، جس سے اسے معقول آمدنی ہو جاتی۔ آخری مرتبہ وہ ہانگ کانگ گیا تھا، واپس آتے ہوئے اس کا جہاز کریش ہو گیا۔ انشورنس کمپنی اور ایئر لائن کی طرف سے زبیدہ کو تقریباً 10 لاکھ روپے کی رقم ملی تھی۔ زبیدہ زیادہ پڑھی لکھی نہیں تھی، اس نے صرف میٹرک کیا تھا، لیکن کئی سال سے سسرال والوں کے ساتھ رہتے ہوئے اسے کچھ عقل آ گئی تھی۔ اس نے عقل مندی یہ کی کہ شوہر کی موت کے بعد ملنے والی رقم سے یہ پلاٹ خرید کر کوٹھی بنوا لی، اور میں اس کوٹھی کا پہلا کرایہ دار تھا۔ ان دنوں یہ اسکیم نئی نئی بنی تھی، یہاں زندگی کی کوئی سہولت دستیاب نہیں تھی۔ جن لوگوں نے اپنے مکان بنا لیے تھے وہ تو یہاں رہنے پر مجبور تھے، مگر کوئی شہر سے دور اس ویرانے میں آنے کو تیار نہیں تھا۔ یہ کوٹھی بھی مکمل ہونے کے بعد 6 ماہ تک خالی پڑی رہی تھی۔ میں شہر کے مختلف علاقوں میں اپنے ٹھکانے بنا رکھے تھے، لیکن ایک آدھ ایسا ٹھکانہ ضرور رکھتا تھا جس کے بارے میں کسی اور کو علم نہ ہو۔ ان دنوں میرے حالات بھی اچھے تھے، جیبوں میں نوٹ بھرے رہتے تھے، سواری کے لیے ایک عدد کار بھی موجود تھی، اور اس روز میں کسی مکان کی تلاش میں اس طرف گھوم رہا تھا۔ یوں تو کسی بھی پراپرٹی ڈیلر کے ذریعے کہیں مکان حاصل کیا جا سکتا تھا، مگر میں کسی تیسرے آدمی کو بیچ میں ڈالنا نہیں چاہتا تھا، اور یہ اتفاق تھا کہ جب میں اس دروازے کی طرف سے گزرا تو زبیدہ اپنی 10 سالہ بیٹی اور دیور کے ساتھ کوٹھی کے گیٹ سے نکل رہی تھی۔ گیٹ کے اوپر گتے پر لکھا ہوا تھا، کرائے کے لیے خالی ہے۔ رابطے کے لیے باغبان پورا کا پتہ لکھا ہوا تھا۔ میں نے کار روک لی اور نیچے اتر کر زبیدہ کے دیور سے بات کرنے لگا۔ اس کی عمر 20-21 سال کے لگ بھگ رہی ہوگی۔ اس سے اپنا مدعا بیان کرنے کے بعد میں نے زبیدہ سے بات کی۔ انہوں نے مجھے اندر لے جا کر کوٹھی دکھا دی۔ 3 بیڈ رومز، 1 لاؤن اور ڈرائنگ روم پر مشتمل یہ کوٹھی اگرچہ میری ضرورت سے بہت زیادہ تھی، لیکن میں نے اسے لینے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے 2000 روپے ماہانہ کی کرایہ آفر کی، جسے فوراً ہی قبول کر لیا گیا۔ 2 سال پہلے یہاں آبادی نہ ہونے کے برابر تھی۔ یہ کرایہ نہایت معقول سمجھا گیا۔ اس کے ساتھ 25,000 روپے ڈپازٹ کی آفر بھی کی تھی۔ میری یہ پیشکش فوراً قبول کر لی گئی۔ وہ لوگ باغبان پورا سے بسوں وغیرہ پر دھکے کھاتے ہوئے آئے تھے۔ بہت سا فاصلہ انہیں پیدل بھی طے کرنا پڑا تھا۔ واپسی پر میں انہیں اپنے ساتھ کار میں لے گیا۔ میرے پاس اس وقت اچھی خاصی رقم موجود تھی۔ اسی روز سارے معاملات طے ہو گئے۔ میں نے 25,000 روپے ڈپازٹ کے علاوہ 6 ماہ کا کرایہ بھی پیشگی دے دیا، اور یہ وعدہ کیا کہ ہر 6 ماہ بعد انہیں اگلے 6 مہینوں کا کرایہ دے جایا کروں گا۔ زبیدہ کی عمر 35 کے لگ بھگ رہی ہوگی۔ بنیادی طور پر اس کا تعلق دیہات سے تھا۔ شادی کے بعد وہ مستقل طور پر شہر میں رہ رہی تھی۔ وہ میٹرک پاس تھی۔ اس کا لب و لہجہ، پہناوا اور انداز نشست و برخاست بہت مہذبانہ تھا۔ کسی طرح بھی نہ لگتا تھا کہ وہ دیہات کے رہنے والی ہے۔ اس کی صرف ایک ہی اولاد تھی، سعدیہ، جس کی عمر 10 سال کے لگ بھگ رہی ہوگی۔
وہ بھی اپنی ماں کی طرح بے حد حسین تھی۔ زبیدہ کی عمر اگرچہ 35 کے لگ بھگ تھی، مگر وہ اتنی عمر کی لگتی نہیں تھی۔ اونچا لمبا قد، گداز و سڈول جسم، چہرے کے نقوش بے حد دل فریب، اور اس کے فگرز بڑے پرکشش تھے۔ گزشتہ 2 سال سے اس پر دباؤ پڑ رہا تھا کہ وہ شادی کر لے، مگر اس نے صاف انکار کر دیا۔ سسرال والوں کی نظریں اس کے پیسے اور کوٹھی پر تھی۔ زبیدہ کو شوہر کی موت کے بعد تقریباً 10 لاکھ روپے ملے تھے، جس میں سے 5 لاکھ کے لگ بھگ پلاٹ کی خریداری اور کوٹھی کی تعمیر پر لگ گئے۔ باقی رقم اس نے بینک میں جمع کروا دی، جس سے معقول منافع مل رہا تھا۔ اس کی ساس اور سسر چاہتے تھے کہ زبیدہ اپنے دیور اکرم سے، جو عمر میں اس سے 15 سال چھوٹا تھا، شادی کر لے، مگر زبیدہ نے نہ صرف صاف انکار کر دیا، بلکہ ان کے دباؤ سے نکلنے کے لیے کرائے پر الگ مکان لے کر رہنے لگی۔ پچھلے 2 سال کے عرصہ میں میری زبیدہ سے صرف 4-5 بار ملاقاتیں ہوئی تھی۔ آخری ملاقات تقریباً 2 ہفتے پہلے ہوئی تھی، جب میں کوٹھی کا کرایہ دینے گیا تھا۔ پہلے میں عام طور پر دروازے کے باہر ہی کھڑا رہتا تھا اور کرایہ دے کر لوٹ آتا تھا، لیکن اس روز زبیدہ نے مجھے اندر بلا لیا۔ اس مکان کے صرف 3 کمرے تھے، جن میں سے ایک کو بیٹھک کے طور پر آراستہ کر لیا تھا۔ اس کی بیٹی سعدیہ بھی اس وقت گھر میں موجود تھی۔ میں اس سے باتیں کرتا رہا، اور کچھ دیر بعد جب زبیدہ چائے بنا کر لے آئی تو سعدیہ اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ میں تقریباً آدھ گھنٹے وہاں رہا۔ اس روز پہلی مرتبہ مجھے زبیدہ نے اپنے بارے میں سب کچھ بتایا تھا۔ وہاں سے واپس آنے کے بعد میں 2-3 دن تک زبیدہ کے بارے میں سوچتا رہا، پھر اس کا خیال ذہن سے نکال دیا۔ میں نے اس کوٹھی میں ضرورت کا ہر سامان جمع کر لیا تھا۔ اگرچہ مجھے شب بسری کے لیے صرف ایک چارپائی کی ضرورت تھی، لیکن میں نے تینوں بیڈ رومز اور ڈرائنگ روم مناسب فرنیچر سے آراستہ کر لیے تھے۔ کچن میں بھی ضرورت کے برتن اور کھانے پینے کی مناسب چیزیں موجود تھی۔ میں نے ایک چھوٹا سا فریج بھی لے لیا تھا۔ میں ہفتے میں 1 یا 2 دن یہاں آ کر ضرور رہتا تھا۔ پہلے 2 سال کے دوران اس گلی میں چند اور مکان آباد ہو گئے تھے۔ یہاں رہائش کے لیے سواری بہت ضرورت تھی، بصورت دیگر ملتان روڈ تک پیدل جانا پڑتا تھا۔ اس وقت جب میں کوٹھی میں داخل ہوا تو دن طلوع ہو رہا تھا۔ میری پوری رات بھاگ دوڑ میں گزری تھی، بری طرح تھکن ہو رہی تھی۔ اندر داخل ہوتے ہی میں نے بتی جلائی، دروازہ لاک کیا اور اس کمرے میں آ گیا جسے میں اپنے بیڈ روم کے طور پر استعمال کرتا تھا۔ بیگ کندھے سے اتار کر پلنگ پر پھینک دیا اور کپڑے اتار کر باتھ روم میں گھس گیا۔ ٹھنڈے پانی کے غسل سے دماغ کی تپش کچھ کم ہوئی۔ میں تولیہ لپیٹ کر باہر آ گیا اور الماری سے کپڑے نکالنے لگا۔ کچھ دیر بعد میں کچن میں موجود تھا۔ چولہا جلانے کے لیے میں نے گیس کا ایک بڑا سلنڈر لے رکھا تھا، جو ہفتے میں صرف 1 یا 2 دن چائے بنانے کے لیے ہی استعمال ہوتا تھا۔ چائے بنا کر میں لاؤنج میں آ گیا اور صوفے پر بیٹھ کر ہلکی ہلکی چسکیاں لیتے ہوئے گزشتہ روز کے واقعات کے بارے میں سوچنے لگا۔ اس عورت کے بارے میں میرا ذہن اب بھی الجھا ہوا تھا۔ اسے قتل کیوں کیا گیا تھا؟ قاتل کون تھے؟ وہ کروڑوں کی دولت کیوں چھوڑ گئے تھے؟ اگر یہ قتل دولت کے لیے نہیں کیا گیا تھا تو ان کا مقصد کیا تھا؟ کوئی ذاتی دشمنی یا کچھ اور؟ طرح طرح کے سوالات ذہن میں ابھر رہے تھے، لیکن کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ ایک بات بہرحال طے تھی کہ قاتل جو کوئی بھی تھے، اس عورت کے جاننے والے تھے اور بڑے اطمینان سے اپنا کام کر کے چلے گئے تھے۔ وہ لوگ غالباً کئی گھنٹے وہاں رہے تھے۔ یہ بات یقیناً ان کے علم میں تھی کہ اس گھر میں کروڑوں کی دولت موجود تھی، لیکن انہوں نے اس طرف ہاتھ تک نہیں لگ بڑھایا تھا۔
بہرحال وہاں جو کچھ بھی ہوا تھا میرے لیے بالکل غیر متوقع تھا۔ میں تو محض تجسس کی بنا پر اس بنگلے میں داخل ہوا تھا اور کروڑوں کی یہ دولت میرے ہاتھ لگ گئی تھی، اور مجھے یہ دولت سمیٹتے ہوئے ذرا بھی شرم محسوس نہیں ہوئی تھی۔ لوگ دولت ہی کے لیے تو سب کچھ کرتے ہیں، قتل، اغوا، سمگلنگ اور نہ جانے کیا کیا ہوتا رہتا ہے۔ میں بھی دولت ہی کے لیے جرائم کی دلدل میں پھنسا تھا۔ چند ہزار روپوں کی بات ہوتی تو میں اس طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھتا، مگر کروڑوں کی دولت سے منہ کیسے موڑا جا سکتا تھا؟ میرے لیے تو یہ ایسی نعمت غیر مترقبہ ثابت ہوئی تھی جو بغیر محنت کے ہاتھ آ گئی تھی۔ اس سے کچھ ہی دیر پہلے اپنی جان کے خوف سے بھاگا پھر رہا تھا، اور یہ سب کچھ بھی دولت ہی کے لیے تھا۔ یوں تو میں ہر وقت خطرات میں گھرا رہتا تھا، مگر گزشتہ رات تو میں نے اپنی زندگی داؤ پر لگا دی تھی۔ میں نے اپنے بارے میں آپ کو کچھ نہیں بتایا، لیکن یہ بتاتا چلوں کہ میں اسی طرح جرائم کی دلدل میں دھسا ہوا ہوں کہ چاہنے کے باوجود اس سے نکلنا ناممکن ہے۔ میں ہمیشہ اکیلا کام کرنے کا عادی ہوں، لیکن کبھی کبھار کسی کو اور کو بھی ساتھ ملا لیتا ہوں۔ لاہور کے انڈر ورلڈ کے باسی میرے بارے میں خوب اچھی طرح جانتے ہیں۔ بعض پارٹی اپنے کام کے لیے معقول معاوضے پر میری خدمات بھی حاصل کر لیتی ہیں۔ جرائم کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس میں میں ملوث نہ رہا ہوں۔ میں نے کسی کو قتل کرنے سے بھی نہیں ہچکچایا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ کئی لوگ میرے ہاتھوں مارے جا چکے ہیں۔ ایک دور ایسا بھی گزرا ہے جس میں میں کرائے کے قاتل کی حیثیت سے مشہور تھا۔ انڈر ورلڈ میں مجھے بے حد شفاق اور بے رحم انسان سمجھا جاتا تھا۔ بعض لوگ تو مجھے انسان تسلیم کرنے کو تیار ہی نہیں تھے۔ مجھے انسان کے بیس میں خونخوار بھیڑیا کہا جاتا تھا، اور میں بھی اپنے آپ کو انسان نہیں قاتل سمجھتا تھا، صرف قاتل، بے رحم قاتل۔ کسی کو موت کے گھاٹ اتارتے ہوئے میرے ہاتھ ذرا بھی نہیں کانپتے تھے۔ کوئی جرم ایسا نہیں تھا جو میرے ہاتھوں سرزد نہ ہوا ہو، مگر مجھے نفرت تھی تو صرف ایک چیز سے، ہیروئن۔ آپ کو میری اس بات پر یقیناً حیرت ہوگی کہ ایک جرائم پیشہ شخص ہیروئن کے دھندے سے کیسے نفرت کر سکتا ہے، حالانکہ سب سے زیادہ منافع اس کاروبار میں ہے۔ راتوں رات لکھپتی بن جانے کا یہ بہترین نسخہ ہے، لیکن مجھے ہیروئن اور دیگر منشیات کے بزنس سے شدید نفرت تھی۔ اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ ہیروئن کا نشہ ہماری نوجوان اور نو عمر نسل کو جس طرح برباد کر رہا تھا، وہ مجھ جیسے جرائم پیشہ شخص کے لیے بھی دکھ کی بات تھی۔ میں نے کئی نوجوانوں کو ہیروئن کے نشے میں برباد ہوتے دیکھا تھا۔ اگر میرا بس چلتا تو میں دنیا بھر کے منشیات فروشوں کو قطار میں کھڑا کر کے گولیوں سے چھلنی کر دیتا۔ ان دنوں روسی فوجیں افغانستان پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جنگ پورے ملک میں پھیل چکی تھی۔ لاکھوں کی تعداد میں افغانی باشندے اپنے گھر بار چھوڑ کر ایران اور پاکستان کی سرحدوں میں پناہ لے رہے تھے۔ ایران نے تو افغان مہاجرین پر کنٹرول رکھا تھا، انہیں مہاجر کیمپوں تک محدود کر دیا تھا۔ ان کے سرگرمیوں پر کڑی نگاہ رکھی جاتی تھی، کسی کو کیمپ سے باہر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ لیکن پاکستان میں صورتحال مختلف تھی۔ افغان مہاجرین کے حوالے سے پاکستان کی انتظامی مشینری بالکل مفلوج ہو گئی تھی۔ کرپشن نے ہر شخص کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ ایک طرف افغان مہاجرین کے لیے اقوام متحدہ سے ملنے والے فنڈز ہڑپ کیے جا رہے تھے، اور دوسری طرف کیمپوں میں آنے والے مہاجرین کو بھی لوٹا جا رہا تھا۔ مہاجرین کی آڑ میں جرائم پیشہ، منشیات کے تاجر اور اسلحے کے سمگلر بھی پاکستان میں داخل ہو گئے تھے۔ پاکستان میں ہیروئن کا تحفہ یہ افغان مہاجرین ہی لے کر آئے تھے۔ پاکستان میں کرپشن، منشیات اور بے حیائی پھیلانے میں ان افغان مہاجرین کا بھی بڑا ہاتھ تھا۔
یہ لوگ مہاجر کیمپوں سے نکل کر پورے ملک میں پھیلتے چلے گئے۔ ہیروئن اور کلاشنکوف جیسی تمباکو چیزوں کو تو متعارف کرایا ہی تھا، یہ اپنی عورتوں کے ذریعے ہمارے نوجوانوں کا اخلاق بھی بگاڑنے لگے۔ شکار کی تلاش میں سڑکوں پر گھومنے والی یہ عورتیں 5 اسٹار ہوٹلوں اور اونچی سوسائٹیوں تک پہنچ گئی۔ انہیں اعلیٰ سرکاری افسروں کی خدمت میں رشوت کے طور پر پیش کیا جاتا، جس کے عوض یہ ایسی سہولتیں اور مراعات حاصل کرنے لگے جو پاکستان کے اصل باشندوں کو بھی حاصل نہیں تھی۔ انتظامیہ کے لیے بے ضمیر افسران حسین عورتوں کی آغوش میں ایسے ڈوبے کہ اپنے فرائض تو کیا اپنے آپ کو بھی بھول گئے۔ ہیروئن کا بزنس عروج پر تھا، راتوں رات کروڑ پتی بننے کے خواہش مند اس طرف آ رہے تھے۔ اس لعنت سے نوجوان نسل مفلوج ہو رہی تھی، مگر منشیات کا بزنس کرنے والوں کو اس سے کیا غرض تھی؟ وہ تو دونوں ہاتھوں سے دولت سمیٹ رہے تھے۔ مجھے شروع ہی سے منشیات کے دھندے سے نفرت تھی۔ انڈر ورلڈ کے بہت سے لوگ میری اس سچائی سے واقف بھی تھے کہ میں نوجوان نسل کو مفلوج ہوتے نہیں دیکھ سکتا تھا، لیکن ملک شہاب شاید یہ بات نہیں جانتا تھا، اس لیے اس نے 2 ہفتے پہلے مجھے بلایا تھا۔ ملک شہاب کے بارے میں کچھ بتاتا چلوں۔ درمیانے قد کا بھاری بھرکم یہ آدمی کچھ عرصہ پہلے تک ڈرائی فروٹ کا کاروبار کیا کرتا تھا۔ اکبری منڈی میں اس کی ہول سیل کی دکان تھی۔ اس کا مال زیادہ تر پشاور اور صوبہ سرحد کے دوسرے شہروں سے آتا تھا۔ یہ خود بھی مہینے میں 1 آدھ مرتبہ پشاور جایا کرتا تھا۔ پاکستان میں افغان مہاجرین کی آمد کے ساتھ ہی ملک شہاب کے کاروبار کی نوعیت بھی بدل گئی۔ ڈرائی فروٹ کی آڑ میں ہیروئن کا بزنس ہونے لگا۔ کچھ عرصہ تک کو لوگوں کو پتہ نہ چل سکا، لیکن ایک روز پولیس نے اس کی دکان اور گودام پر چھاپا مارا تو یہ سنسنی خیز انکشاف ہوا کہ اس کی دکان اور گودام سے مجموعی طور پر 10 کلو ہیروئن برآمد ہوئی تھی۔ مگر ملک شہاب نہ تو جیل گیا اور نہ ہی اس کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی۔ وہ چند روز روپوش رہنے کے بعد پھر سامنے آ گیا اور حسب معمول اپنے کاروبار میں مصروف ہو گیا۔ اب اسے پولیس کی سرپرستی بھی حاصل تھی۔ ملک شہاب موچی دروازے والا جدی پشتی مکان چھوڑ کر گلبرگ کی اس کوٹھی میں منتقل ہو گیا۔ اس وقت تک وہ ہیروئن کی بین الاقوامی منڈی میں بھی بڑی شہرت حاصل کر چکا تھا۔ اعلیٰ ترین سرکاری عہدوں پر فائز افسروں سے بھی اس کے خوشگوار تعلقات قائم ہو چکے تھے۔ جس روز ملک شہاب نے مجھے اپنے گلبرگ والی کوٹھی پر بلایا، وہاں صرف 3 آدمی تھے، جن میں اسلام آباد سے تعلق رکھنے والا ایک اعلیٰ سرکاری افیسر بھی تھا۔ پشاور سے ملک شہاب کا مال لاہور آنے والا تھا، جسے وہ کراچی بھیجنا چاہتا تھا، اور اس کے لیے اسے میری خدمات کی ضرورت تھی۔ 30 من ہیروئن تھی اور مجھے انٹرنیشنل مارکیٹ ریٹ پر 2% کمیشن دینا طے ہوا تھا۔ کمیشن ہی کی مد میں کروڑوں روپیہ بنتا تھا اور مجھے 10 لاکھ روپے ایڈوانس دے دیے گئے تھے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ملک شہاب نے چند مہینے پہلے بھرے بازار میں اپنے لوگوں سے میری پٹائی کروائی تھی۔ میں اس تذلیل کو نہیں بھولا تھا، مگر شاید ملک شہاب بھول گیا تھا، اور اس کی شامت ہی آئی تھی کہ اس نے 30 من ہیروئن کراچی پہنچانے کے لیے میری خدمات حاصل کی تھی، یا پھر اسے یہ یقین تھا کہ میں اس کے خلاف کوئی سازش نہیں کروں گا یا اسے دھوکہ نہیں دوں گا۔ لیکن میں نے کچھ اور ہی منصوبہ بنا لیا تھا۔ نہ صرف ملک شہاب سے انتقام لینے کا بہترین موقع تھا، بلکہ میں اس ہیروئن کو بھی ضائع کر سکتا تھا، جس کے استعمال سے لاکھوں افراد کے برباد ہونے کا اندیشہ تھا۔ میں اچھی طرح جانتا تھا کہ میں اکیلا دنیا کو اس لعنت سے نجات نہیں دلا سکتا، لیکن کم از کم اپنے حصے کا تو کام کر ہی سکتا تھا۔ میں اس کام کے لیے کسی اور کا بھی انتخاب کر سکتا تھا۔ ملک شہاب نے کہا، میرے پاس ایسے کئی آدمی موجود ہیں
جو اس سے بھی کم کمیشن پر یہ کام انجام دے سکتے ہیں، لیکن میں تمہاری ذہانت اور چالاکی کی وجہ سے یہ کام تمہیں سونپنا چاہتا ہوں۔ میں نے تمہاری بہت تعریف سنی ہے، جس کام کی حامی بھرتے ہو اسے پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے اپنی جان کی بازی تک لگا دیتے ہو۔ میں نے بہت سوچ سمجھ کر اس یقین کے ساتھ تمہارا انتخاب کیا ہے کہ تم پوری ذمہ داری اور دیانتداری سے میرا مال ٹھکانے تک پہنچاؤ گے، لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا۔ وہ چند لمحوں کو خاموش ہوا، پھر میرے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے بولا، ملک شہاب سے غداری کرنے والوں اور دھوکہ دینے والوں کو کبھی میں معاف نہیں کرتا۔ اگر تم نے دھوکہ دینے کی کوشش کی تو دنیا کے کسی گوشے میں مجھے تمہیں پناہ نہیں ملے گی۔ دھمکی دینے کی ضرورت نہیں ملک جی، میں نے بھی براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اگر آپ کو مجھ پر اعتماد نہ ہوتا تو آپ اس کام کے لیے میرا انتخاب نہ کرتے۔ دھوکہ اور فریب میری فطرت میں شامل نہیں۔ ایک بات آپ بھی ذہن میں رکھیے، اگر میرے ساتھ کسی قسم کا دھوکہ ہوا تو آپ کو بھی دنیا کی کوئی طاقت میرے پنجوں سے بچا نہیں سکے گی۔ لوگ مجھے انسان نہیں خونخوار بھیڑیا کہتے ہیں، اور یہ کچھ غلط بھی نہیں ہے۔ میں نے ان پنجوں سے بڑے بڑے لوگوں کے نخرے ادھیڑے ہیں۔ میں نے دایاں ہاتھ اس طرح اس کے چہرے کے سامنے کر دیا کہ انگلیاں مڑی ہوئی تھی اور ان میں خود بخود شدید قسم کا تناؤ پیدا ہو گیا تھا۔ بات کرتے کرتے میرے جبڑے بھی بھیج گئے تھے۔ ملک شہاب کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا، لیکن اس نے فوراً اپنی کیفیت پر قابو پا لیا۔ میں اس کی طاقت سے اچھی طرح واقف تھا۔ اتنے وسیع پیمانے پر ہیروئن کی سمگلنگ کوئی معمولی بات نہ تھی۔ ایسے کاموں کے لیے دوسروں کو بھی اپنے ساتھ ملانا پڑتا ہے۔ کام بہت چھوٹے پیمانے پر ہو تو سرکاری محکموں سے تعلق رکھنے والے چھوٹے چھوٹے لوگوں کی مٹھی گرم کرنا پڑتی ہے۔ زیادہ سے زیادہ علاقے کے تھانے دار تک رسائی ہوتی ہے، لیکن جیسے جیسے کام کا حجم بڑھتا جائے تعلقات بھی وسیع تر ہوتے جائیں گے، اور پھر تھانے دار، ڈی ایس پی اور ایس پی کی سطح کے افیسرز بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ یہ لوگ آپ کے اشاروں پر چلیں گے۔ ملک شہاب بھی اب اس منزل پر تھا کہ اس کے سامنے ایسے افیسرز کسی گنتی میں شمار نہیں ہوتے تھے۔ اس کی رسائی اسلام آباد تک تھی۔ اسے چند بڑے سیاستدانوں کا آشیرواد بھی حاصل تھا۔ اس کے آدمی اسمبلی اور سینٹ میں موجود تھے۔ کم از کم 2 آدمیوں کے بارے میں تو میں اچھی طرح جانتا تھا، جنہیں اس نے پچھلے الیکشن میں کامیاب کروایا تھا، اور ان میں ایک پنجاب اسمبلی کا تھا اور دوسرا اسلام آباد سے قومی اسمبلی کی سیٹ پر کھڑا ہوا تھا۔ وہ دونوں بھاری اکثریت سے کامیاب ہوئے تھے، اور ان دونوں کی کامیابی کے لیے ملک شہاب نے روپیہ پانی کی طرح بہایا تھا۔ اس کے علاوہ وہ اسمبلیوں میں بھی اور بہت سے ایسے لوگ تھے جن کی ملک شہاب نے خفیہ طور پر مدد کی تھی۔ ٹیکنوکریٹس سے ان سیاستدانوں کے علاوہ تھے۔ ملک شہاب بہت زین آدمی تھا۔ وہ جانتا تھا کہ پاکستان میں آج تک کوئی بھی حکومت 2-2.5 سال سے زیادہ نہیں چلتی تھی۔ سیاستدانوں سے صرف اس وقت تک فائدہ اٹھایا جا سکتا تھا جب تک وہ حکومت میں ہوتے تھے۔ ملکی سٹیج پر بازی پلٹتے ہی ملک شہاب بھی پلٹ جاتا۔ وہ ان سیاستدانوں سے دور ہٹ جاتا تھا جو بقول شخص سے نئی حکومت کے احتساب کی زد میں آ جاتے تھے۔ البتہ ٹیکنوکریٹس پر اس کی نظر کرم رہتی۔ یہ وہ لوگ تھے جو ہر حکومت میں اپنی کرسیوں پر پراجمان رہتے تھے، اور در حقیقت سارا اقتدار تو انہی کے ہاتھوں میں ہوتا تھا۔ ہر دور میں یہی سیاہ و سفید کے مالک ہوتے ہیں۔ برسر اقتدار سیاستدان تو دراصل وہ کٹ پتلیاں ہوتی ہیں جنہیں یہ بیوروکریٹس اپنی انگلیوں کے اشاروں پر نچاتے ہیں، اور ملک شہاب جیسے لوگ ان بیوروکریٹس کو اپنے اشاروں پر نچاتے ہیں۔ اس وقت جو شخص ملک شہاب کے سامنے بیٹھا ہوا تھا
اس کا تعلق بھی اس بے ضمیر طبقے سے تھا جو اپنی ذاتی مفاد کے لیے ملک کی جڑیں کھودنے میں مصروف ہیں۔ تمہارے ساتھ کیا دھوکہ ہوگا؟ ملک شہاب نے اپنی کیفیت پر قابو پاتے ہوئے کہا، مال پہنچا کر واپس آؤ گے تو تمہارا کمیشن تمہیں مل جائے گا۔ مال کتنا ہے؟ کہاں پہنچانا ہوگا؟ میں نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ 30 من ہیروئن کراچی جائے گی، ملک شہاب نے جواب دیا۔ یہ ہیروئن ایک ایسے ٹرک میں چھپائی گئی ہے جس پر سکریپ لگا ہوگا۔ سکریپ؟ میں نے ملک شہاب کو گھورا۔ آپ کا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ یہ مشروع آپ کو کس نے دیا ہے؟ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ کراچی میں؟ میرا دماغ بالکل درست ہے، تم اپنے حواس قابو میں رکھو۔ ملک شہاب نے میری بات کاٹ دی۔ اس کے چہرے کا رنگ ایک بار پھر بدل گیا اور لہجے میں سرد مہری تھی۔ ایک اعلیٰ سرکاری افسر کے سامنے اسے یہ میری بے تکلفی پسند نہیں آئی تھی۔ میں اس لہجے میں گفتگو پسند نہیں کرتا۔ وہ خونخوار نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، میں بیوقوف نہیں ہوں۔ بہت سوچ سمجھ کر میں نے ٹرک پر آئرن سکریپ لگوانے کا فیصلہ کیا ہے۔ لانڈی کے علاقے میں 2-3 سٹیل مل ری رولنگ ملز ہیں جنہیں آئرن سکریپ کی ضرورت رہتی ہے۔ سٹیل ری رولنگ ملز آئرن سکریپ نہیں خریدتی، وہ پاکستان سٹیل مل سے اپنی ضرورت کے مطابق خام مال خریدتی ہیں۔ میں نے کہا، میں بحث پسند نہیں کرتا، ملک شہاب نے کہا۔ میں نے جو فیصلہ کیا ہے بہت سوچ سمجھ کر کیا ہے۔ آئرن سکریپ ایک ایسی چیز ہے جس کے نقل و حمل پر کوئی پابندی نہیں۔ کراچی میں کسی کو آئرن سکریپ کی ضرورت ہو یا نہ ہو، لیکن راستہ میں تم پر کوئی شبہ نہیں کرے گا۔ جگہ جگہ تمہیں روکا تو ضرور جائے گا، لیکن ذہین آدمی ہو، آسانی سے اس قسم کی صورتحال سے نمٹ سکتے ہو۔ ویسے تمہارے پاس ٹرک پر لدے ہوئے سکریپ کے حوالے سے تمام ضروری کاغذات موجود ہوں گے، لیکن اگر کوئی سیریس بات ہوئی تو مسٹر سلطان سنبھال لیں گے۔ اس نے صوفے پر بیٹھے ہوئے ادھیڑ عمر بھاری بھرکم آدمی کی طرف اشارہ کیا۔ ان کا تعلق اسلام آباد سے ہے، ان کے عہدے سے تھوڑا بہت فائدہ تو اٹھایا جا سکتا ہے۔ میں نے گھوم کر سلطان کی طرف دیکھا۔ اس کی عمر 50 سے اوپر تھی، قد نسبتاً چھوٹا اور جسم بھاری بھرکم تھا، شکل بلڈاگ سے ملتی جلتی اور جبڑوں کے نیچے گوشت لٹکا ہوا تھا، بال برف کی طرح سفید، تنگ پیشانی اور آنکھیں چھوٹی تھی۔ اس کی صورت ہی سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ نہایت کینہ پرور اور حریص آدمی ہے۔ وہ ایک وزارت میں ڈپٹی سیکرٹری تھا۔ اس کے ساتھ دوسرا آدمی بہت دبلا پتلا اور لمبے قد کا مالک تھا۔ ان دونوں کی جوڑی کچھ عجیب سی لگتی تھی۔ اس کا تعلق بھی اسلام آباد ہی سے تھا۔ ملک شہاب نے اس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ کراچی میں مال کہاں جائے گا؟ لانڈھی؟ میں نے سوالیہ نظروں سے ملک شہاب کی طرف دیکھا۔ سہراب کوٹ، ملک شہاب نے جواب دیا۔ میرے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ آ گئی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ان دنوں ہیروئن کے سمگلنگ کے حوالے سے سہراب کوٹ کو دنیا کا سب سے بڑا مرکز سمجھا جاتا تھا۔ غیر ممالک میں ہمارے سفیروں نے پاکستان کو متعارف کرانے میں اتنا اہم کردار ادا نہیں کیا جتنی شہرت سہراب کوٹ کی وجہ سے ہوئی۔ یہ الگ بات ہے کہ اس شہرت میں نیک نامی کم اور ذلت و رسوائی زیادہ تھی۔ سہراب کوٹ میں گلباز خان تمہارا منتظر ہوگا، ٹرک تم اس کے حوالے کر دو گے، اس کے بعد تمہارا کام ختم ہو جائے گا، ملک شہاب نے کہا۔ کب روانہ ہونا ہوگا؟ میں نے پوچھا۔ کل پشاور سے ہمارا مال یہاں پہنچنے والا ہے، ملک شہاب نے جواب دیا۔ 2 دن یہاں لگ جائیں گے،
یہ سمجھو کہ آج سے چوتھے دن تم یہاں سے روانہ ہو جاؤ گے۔ اس دوران تم شہر سے باہر نہیں جاؤ گے بلکہ میرے آدمیوں سے رابطے میں رہو گے تاکہ فوری طور پر تمہیں بلایا جا سکے۔ ٹھیک ہے، میں نے جواب دیا۔ ایڈوانس کی رقم کب ملے گی؟ کل رات، ملک شہاب نے جواب دیا۔ کل رات 12 بجے کے قریب آ جانا، اس وقت تک ہمارا مال بھی یہاں پہنچ جائے گا۔ ٹھیک ہے، میں کل آدھی رات کے بعد کسی بھی وقت یہاں آ جاؤں گا، میں نے کہا اور سلام کیے بغیر اٹھ کر اس شاندار ڈرائنگ روم سے نکل کر باہر آ گیا۔